جو عورتیں گھر میں ننگے سر بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں ان عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان عورتوں کے بناؤ سنگار پر بات کریں گے جو بن سنور کر بازار کو نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر بازار کی زینت بنتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی۔ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور یہ ویڈیو آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ضرور دکھائیں۔ ناظرین، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکیں اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اسلام مرد و عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکے نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے سنسار کرنے کا شدید ترین حکم ہے۔ اسلام نے اسی لیے ابتدا سے ہی منع کر دیا۔ سیرت نور میں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے ذریعے عورتوں کے لیے حکم دیا۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں۔ شوہر باپ، شوہر کے باپ اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی، غلام، وہ ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مار ہوتی ہو چلا کریں تاکہ اس زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو وہ چھپا رکھتی ہیں۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کو جناب میں توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ عمومی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان امہات المومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوڑ سے مانگو۔ اسلام میں قدرت نے حکمت رکھی ہے، اسلام گناہ کے راستے سے روکتا ہے۔ نظر پہلی چیز ہے، اس لیے فرمایا آپ مسلمان مردوں سے کہہ دو، ملت تو مان دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ اسی طرح یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے گھور کر دیکھنا، اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک ہے اچانک نظر کا پڑ جانا۔ اچانک پڑنے والی نگاہ سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری نظر تم پر گناہ ہے۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی عورتوں کے بارے میں واضح فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنے چہروں پر اپنے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، یہ تو قرآنی احکامات تھے، آئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اسماء بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں نے مجھ سے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جمعہ جماعت، عیادت مریض، جنازہ، حج و عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا، شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے
اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے جب شوہر اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے اور غیر مرد سے اپنی حفاظت کرے۔ ناظرین، یہ حدیث سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، میرے زمانے کے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گے اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت معلوم ہو جیسے اونٹ کی کوہان ہو۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب یہاں تک بات ہے خوشبو کی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزری ہے کہ لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے تو وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق خواتین کے لیے گھر سے باہر خوشبو کا استعمال منع ہے، لیکن اگر گھر میں رہتے ہوئے خاتون نے خوشبو لگائی اور پھر گھر میں غیر محرم آ گئے اور انہیں بھی یہ خوشبو پہنچ گئی تو اس میں خاتون پر کوئی حرج نہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں غیر محرم مردوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھے، بلکہ ان سے الگ تھلگ رہے، اور اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ عورت کو بھی ایسی جگہ ٹھہرنا پڑے جہاں پر غیر محرم موجود ہوں تو پھر اس جگہ جانے سے پہلے خوشبو کے اثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اپنی گھر والی عورتوں کو بھی ضرور دکھانی چاہیے۔ آج ہر جگہ بے حیائی اور برائی عام ہے، ہمیں خود کو اور اپنی بہن بیٹیوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔